میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کی پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں. لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو. ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ. تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع. لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے. لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو. بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے. اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے. اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالباً یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا، اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس 50 نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے. چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے، اس لیے میرے لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہے، یہ کوئی نیا انٹرویو ہے. جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بالکل اتفاق نہیں ہے. نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں. ایک وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے، دوسرے توہین رسالت کا مسئلہ ہے، اور یقیناً صلاح الدین اویسی صاحب اس سلسلے میں بے باکی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بالکل نامناسب ہے. اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، اس کو ایوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. صاف کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے پر میں اپنی رائے نہیں دوں گا، اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے میں اس انٹرویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے ان کی علمی صلاحیت یا ان کے شورا کی رکنیت کا، وہ مسئلہ الگ ہے، اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری مجلس شورا سے ہے. اس لیے میں اس مسئلے پر کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کروں گا. بہرحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند کا یہ بیان بہت ہی لائق تحسین ہے. انہوں نے واقعی دارالعلوم کی قیادت کا
کہ منصب کی ذمہ داری کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے دارالعلوم کو تمام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رکھے اور صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو، تمام مسلمانان ہند کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کی قیادت میں توفیق عطا فرمائے. بہت ہی ممنون ہیں ہم سب. سخت انتشار کی کیفیت تھی، لیکن انشاءاللہ اب بالکل انتشار ختم ہو جائے گا اور ہمارے اکابر کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا. جزاکم اللہ. میں سجاد نعمانی ہوں. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محترم دارالعلوم دیوبند کا یہ بیان بہت ہی لائق تحسین ہے. انہوں نے واقعی دارالعلوم کی قیادت کا کہ منصب کی ذمہ داری کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے دارالعلوم کو تمام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رکھے اور صحیح راہ پر چلنے کی ہم سب کو، تمام مسلمانان ہند کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کی قیادت میں توفیق عطا فرمائے. بہت ہی ممنون ہیں ہم سب. سخت انتشار کی کیفیت تھی، لیکن انشاءاللہ اب بالکل انتشار ختم ہو جائے گا اور ہمارے اکابر کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا. جزاکم اللہ. میں سجاد نعمانی ہوں. اسد الدین اویسی کی خدمات اور اکابر علماء کی رائے. مولانا محمد ولی رحمان. مولانا ولی رحمانی نے اسد الدین اویسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اویسی نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے مضبوط آواز اٹھائی، خاص طور پر جب مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا. انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور نمائندگی کی اہمیت پر زور دیا تاکہ لوگ اپنے حقوق کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. مولانا ارشد مدنی. مولانا ارشد مدنی نے بھی اویسی کی تعریف کی. انہوں نے اویسی کی بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ان کی سیاست مسلمانوں کو حوصلہ دیتی ہے. 3. مولانا سجاد نعمانی. مولانا سجاد نعمانی نے اویسی کو مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ اویسی کو صرف ان سیٹوں پر توجہ دینی چاہیے جہاں ان کی جیت یقینی ہو. اس طرح اویسی کی مقبولیت بڑھے گی اور مسلمانوں کا اعتماد مضبوط ہوگا. 4. مولانا غلام محمد وستانوی. مولانا غلام محمد وستانوی نے اویسی کی خدمات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اویسی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور دیگر ضرورت مند لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اسد الدین اویسی کا تعارف. اسد الدین اویسی بھارت کے ایک مشہور سیاسی خاندان سے ہے. وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں اور حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں. اویسی کی سیاست مسلمانوں اور اقلیتی لوگوں کے حقوق کے تحفظ پر ہے. ان کی تقریری صلاحیت اور قانونی علم انہیں ایک اہم لیڈر بناتے ہیں. خلاصہ، اکابر علماء کی رائے میں اسد الدین اویسی ایک اہم رہنما ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی آواز بلند کرتے ہیں.